الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملاقات کرتے ہیں اور دوران ملاقات ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے نہ صرف بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیے بلکہ ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، او کما قال علیہ السلام، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ترجمہ کنز ایمان، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے، اس کا معنی، اس کا مفہوم اور مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعظیم سے خطاب کرو اور آپ کی خدمت میں ادب کو ملحوظ رکھو اور آپ کی خدمت میں تعظیم و توقیر کو لازم رکھو۔ دارین کی سعادت آپ کی سنت کی اتباع کرنے میں ہے اور دونوں جہانوں کی بدبختی آپ کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہے، اور آپ کی سنت کی مخالفت کرنے کی سب سے کم اور ہلکی سزا یہ ہے کہ انسان اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس بندے کے دل سے کہ جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، سنت کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور اختلاف کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے دل میں فلاح دائرین کے حصول کی خواہش ساکت ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے۔
मुफस्सिरीन किराम आयत मुबारका में जो लफ्ज़ दुआ रसूल इस्तेमाल हुआ, इसके बारे में लिखते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, तुम इससे बचो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज होकर तुम्हारे खिलाफ दुआ करें, क्योंकि आपकी नाराजगी की दुआ तुम्हारे लिए मसाइब के नुज़ूल का सबब है, और आपकी दुआए ज़रर किसी दूसरे की बद्दुआ की तरह नहीं होती। और इमाम मुजाहिद और कतादा ने कहा, आपको आपका नाम लेकर न बुलाओ जैसे तुम एक दूसरे का नाम लेकर बुलाते हो। मसलन यूं कहना या मोहम्मद, फरमाया इससे मना किया गया, लेकिन आपको ताज़ीम और तकरीम से बुलाओ और नरमी और तवाज़ो के साथ या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह के अल्फाज कहो, और आपकी मजलिस से किसी की आड़ लेकर चुपके से ना खिसक जाओ। कहा गया है कि ये आयत गज़वा खंदक के मौका पर नाजिल हुई, क्योंकि मुनाफिकीन खंदक खोदते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर बचाकर चुपके से खिसक जाते थे कि कहीं हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम देख ना लें, और काम करना नहीं होता था, और बल्कि काम तो इनके बस में ही ना था, और ये उस काम से बचते हुए कि कहीं हमें ये काम न करना पड़ जाए, निकलने की सूरत इख्तियार करते थे, और इस जुस्तजू में, इस कोशिश में रहते थे कि किसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हमसे हटे और हम सहाबा की आड़ लेकर हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नजर से बचकर इस मकाम से दूर हो जाए। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इस आयत मुबारका में लफ्ज़ लिवाज़न की तफसीर में फरमाया, मुनाफिकीन किसी की ओट या आड़ में निकल जाते थे, क्योंकि मुनाफिकीन पर जुम्मा के दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का खुतबा सुनना बहुत दुश्वार था, तो वो किसी सहाबी की ओट में छुप कर मस्जिद से निकल जाते थे। इसका माना इजाजत के बगैर चले जाना भी है। इमाम मुजाहिद ने कहा, अगर तुम बगैर इजाजत के चले गए तो तुमको दर्दनाक अजाब होगा, खा दुनिया में खा आखिरत में। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आयत मुबारका में फरमाया, ला तजअलू दुआ ar-रसूल। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं इसके 3 महमल हैं। एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआए ज़रर को अपनी दुआ पर कयास मत करो। इस सूरत में दुआ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो इजाफत है, ये इजाफत इलल फाइल कहलाएगी। और दूसरा महमल मुफस्सिरीन इसका ये बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आमियाना अंदाज में नाम लेकर न बुलाओ। इस सूरत में दुआ की जो इजाफत रसूल की तरफ है, ये इजाफत इलल मफ़ऊल होगी। और तीसरा महमल मुफस्सिरीन इसका ये बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तुमको बुलाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को अपने बुलाने की मिसल करार न दो, क्योंकि तुम्हारे बुलाने पर किसी का जाना फर्ज नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुलाने पर जाना फर्ज है। इस सूरत में भी दुआ की रसूल की तरफ जो इजाफत है, ये इजाफत इलल फाइल होगी। इन तीनों माना की तफसील जिन दलाइल से होती है कि ये जो महमल मुफस्सिरीन कराम ने बयान किया है, ये हमें कहां से मिला है, इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम ने रिवायतें नकल फरमाई हैं। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुम्हारे खिलाफ दुआ ये वाजिबुल कबूल है, तुम इससे बचो। यानी हुजूर दुआ मांगे और कबूल ना हो, अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाता है, लिहाजा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो दुआए ज़रर है, तुम इससे बचो। इमाम मुजाहिद ने कहा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कहकर न बुलाओ।
یہ دونوں تفاسیر مختلف مفسرین کرام نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائی، جن میں سے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں جو تفسیر کبیر میں اس کو نقل کرتے ہیں، اور تفسیر بیضاوی میں اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر، در منصور، روح المعانی اور مختلف کتابوں کے اندر مفسرین کرام نے ان تفاسیر کو نقل فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر خطاب کرنا، اس کے بارے میں علماء اسلام فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا محمد کہہ کر خطاب کرنا اور آپ کو پکارنا حرام ہے۔ اور اس آیت مبارکہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تفسیر میں یوں ارشاد فرمایا کہ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد یا اس کے علاوہ یا ابو القاسم کہا جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی تعظیم کی خاطر اس سے منع فرما دیا، جب سے صحابہ کرام پھر یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہا کرتے۔ اور امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور واقعی محل انصاف ہے جسے اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے، غلام کی کیا مجال کہ راہ ادب سے تجاوز کرے، بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعائے یا محمد انی توجہت بکا الی ربی، اے محمد میں آپ کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا، جس کو ہم دعائے وسیلہ بھی کہتے ہیں، تو ہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حد الوسع تغییر نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی ادب کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے اس سے منع فرمایا۔ ثانی الذکر جو تفصیل تھی، یعنی تیسرا محمل، آپ کا بلانا اپنے بلانے کی طرح مت سمجھو، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بلانے پر حاضر ہونا فرض ہے، جبکہ تمہارے ایک دوسرے کے بلانے پر دوسرے کا حاضر ہو جانا یہ فرض نہیں ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر تاخیر سے جانے سے منع فرمایا ہے، جیسے ایک دوسرے کے بلانے پر تاخیر سے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اپنے بلانے پر قیاس نہ کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے حکم کو ایسا نہ قرار دو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کیونکہ آپ کے بلانے پر جانا یہ فرض ہے، اور اس بات کے اوپر قرینہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے آخری حصہ جو شروع میں تلاوت کی گئی، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے، یعنی اس آیت مبارکہ کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے بلانے پر حاضری نہ دینے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہونا یہ فرض ہے، لہٰذا جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ہمارا بلانا اور ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا یہ اور ہے، یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے
کہ حضور نبی علیہ السلام کے بلانے پر جواب دیا جائے اور حاضری دی جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حقیقت سے بالکل انکار نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انحراف ممکن نہیں ہے کہ تمام دین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور رسولوں اور یوم قیامت وغیرہ عقائد و اعمال، سب چیزوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہم کو عطا فرمایا۔ اس لیے سارے دین کی بنیاد اور اصل الاصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ ایسی صورت میں تعظیم رسول کی اہمیت کسی مسلمان سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نہایت اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی تعلیم فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک آیت مبارکہ آپ سن چکے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والو، بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر، اور نہ ان کے ساتھ بہت زور سے بات کرو، جیسے تم ایک دوسرے سے آپس میں زور سے بولا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب اکارت جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کی قوم پر عامل بنا دیجئے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو عامل نہ بنائیں۔ پھر ان دونوں حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے سامنے آپس میں مباحثہ کیا، حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ تو جب ان کی آوازیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند ہوئیں تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بات کرتے تو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، حتیٰ کہ ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ نے کیا کہا، یعنی اتنی کم آواز ہوتی تھی کہ بعض لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے اور سمجھنے کے لیے دوبارہ استفسار کرتے تھے کہ آپ نے کیا جملہ بولا یا کیا بات کہی۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا کرو تو پست آواز سے بات کرو، اور تمہاری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو، ورنہ تمہارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی قول اور فعل میں اصلاً ان سے آگے نہ بڑھو۔ تم پر لازم ہے کہ نہ بڑھنا، کیونکہ یہ آگے بڑھنا
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف ہے، جبکہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نیاز مندی اور آداب کا لحاظ رکھنا لازم ہے، اور تم اپنے تمام اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ ڈرنا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گا، یعنی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر موجود رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے گا، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بندے کو روکتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے اقوال کو سنتا اور تمہارے افعال کو جانتا ہے، اور جس کی ایسی شان ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس ذات سے ڈرا جائے۔ ان دو آیات میں سورۃ الحجرات کی جو پہلی آیت تھی، اس کے شان نزول کے بارے میں علماء کی روایتیں مختلف ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے نبی کے کام سے یا ان کے فعل سے آگے مت بڑھو، کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے ابھی نہیں کی تو تم آگے بڑھ کر خود نہیں کر سکتے، لہٰذا جب کہ تم نے پہلے کر لی ہے تو اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم دوبارہ قربانی کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الوالی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا شان نزول کچھ بھی ہو، یہ حکم سب کو عام ہے، خواہ شان نزول رمضان المبارک کے آغاز میں ایک روزہ پہلے رکھنے والوں کے لیے ہو یا قربانی حضور نبی علیہ السلام سے پہلے کر دینے والوں کے لیے ہو، شان نزول کچھ بھی ہو، یہ حکم سب کو عام ہے، یعنی کسی بات میں کسی کام میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے آگے ہونا یہ منع ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ راستے میں جا رہے ہوں تو آگے آگے چلنا منع ہے، مگر خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت سے اجازت لے کر، اور اسی طرح اگر ساتھ کھانا کھا رہے ہوں تو پہلے شروع کر دینا ناجائز، اسی طرح اپنی عقل اور اپنی رائے کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی رائے سے مقدم کرنا یہ حرام ہے۔ اور جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ آپ اس آیت مبارکہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ سے آئندہ سرگوشی کے انداز میں بات کروں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز سے بات کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات حضور نبی کریم علیہ السلام کو بات سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر تم کیا کہتے ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روزہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں اور کچھ دور کھڑے ہوں، بلکہ بعض فقہاء نے تو حکم دیا ہے کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں کہ اگرچہ بولنے والا اور ہے مگر کلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر فرمایا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی آواز بلند کرنا منع ہے جو آپ کی تعظیم و توقیر کے برخلاف ہے اور بے ادبی کے زمرے میں داخل ہے، اور اگر اس سے بے ادبی و توہین کی نیت ہو تو تب یہ کفر ہے۔ لہٰذا
جنگ کے دوران یا اشعار کی صورت میں کفار کی مذمت بیان کرنے کے دوران صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو آوازیں بلند ہوا کرتی تھی یا ہوئی ہیں وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں، کیونکہ یہ تعظیم و توقیر کے خلاف نہ تھی، بلکہ بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے تھی۔ اسی طرح آذان کے وقت جو آواز بلند ہوئی وہ بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ آذان ہوتی ہی بلند آواز سے ہے۔ علماء کرام کی مجالس میں بھی بلند آواز کرنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کا نبی کریم علیہ السلام کا ادب کرنے کا، تعظیم کرنے کا انداز کیسا تھا؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا۔ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت و غلامی میں اتنے منہمک ہو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز اور کسی نسبت سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن انہیں کبھی یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی ان کے دلوں کے چین نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں ادنا سی بے ادبی بھی کی جرات کرے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب قریش نے انہیں ایمان لانے سے پہلے صلح حدیبیہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت عالی میں بھیجا، انہوں نے صحابہ کرام علی مردوان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ تعظیم دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو صحابہ کرام علی مردوان کا انداز یہ ہوتا کہ وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سبب آپس میں لڑ پڑیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہنے مبارک سے اگر تھوک زمین پر ڈالتے تو صحابہ کرام علیہ مردوان اسے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور آبرو پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال جسد اطہر سے جدا نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے حصول کے لیے صحابہ کرام علیہ مردوان جلدی کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً صحابہ کرام علیہ مردوان تعمیل کرتے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے اور ازراہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیے محبت کی دلیل ادب ہے، کیونکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ذات ہے۔ اگر ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کا ادب بجا لائیں گے اور آپ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں گے تو یاد رکھیے اس دنیا میں ہماری اولاد جو ہمارا سہارا نہیں بنتی، ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہماری ہی اولادیں ہمارا سہارا بنے گی، کیونکہ ہم نے انہیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کیا ہوگا اور ان کے دلوں میں اور اپنے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت اور انعامات سے نوازے گا اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔